إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل احترام سامعین و سامعات اور خاص طور پر نوجوان دوست بھائی اور بہنیں اور دیگر تمام احباب، ہمارے خطبات کے یہ موضوعات جو ان دنوں چل رہے ہیں، یہ ہمارے لیے، ہمارے معاشرتی نظام کے لیے، ہمارے اخلاقی نظام کے لیے، ہماری حیا کے لیے اور الٹیمیٹلی ہمارے ایمان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ جن امراض کی اور بیماریوں کی نشاندہی ابھی ہم ان دنوں کر رہے ہیں، توہین سے انکار تک، الحاد کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالی جل فی علا اس کی ذات کے انکار کے بارے میں، تو یہ ایمان کا کینسر ہے، اور یہ وہ کینسر ہے جو 4th stage سے بھی بڑھ کر ہے، کہ جہاں سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے اور کوئی نہیں کر پاتا ماں سوائے اس کے جسے اللہ کی رحمت تھام لے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی میسر آ جائے، اور جو شخص ہدایت کی راہ پر چل پڑے اور اس پہلے حکم کی طرف لوٹ آئے جو اس کے لیے آب حیات ہے، جو اس کے لیے زندگی ہے، جو اس کے لیے پوری طرح سے کیور ہے، اور وہ حکم یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات پوری زندگی کے لیے انسان کے دستور حیات کو، راہ حیات کو، بقائے حیات کو، متاع حیات کو اور کامیابی اور فلاح کے راستے کو بڑا نمایاں کر دینے والا ایک پیغام ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ 5 آیات وہ ہیں کہ آپ دیکھیں گے آئندہ بھی جس طرح کے فتنے، مشکلات یا آسانی میں بندے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، ہر مسئلے، مشکل، ہر کیفیت، ہر مرحلہ، ہر قدم کا حل آپ کو اس کا آغاز کہاں سے دکھائی دے گا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنی ان آیات میں اپنی جن صفات کا ذکر کیا، وہ کون سی صفات ہیں؟ بطور خاص اقرأ بسم ربک الذی خلق، خالق ہونا، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، وربک الاکرم، آپ کا رب بڑے کرم والا ہے۔ یہاں قرات، تعلیم، طلب علم، وحی کی منازل اور وحی کی منازل کو سیکھنا، طے کرنا، اپنے رب کی طرف سفر شروع کرنا طلب علم کے ساتھ، جو اس راہ پر چلے گا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، وہ اپنے رب کو بڑا کرم والا پائے گا، اور اس کے رب کی کرم کی راہیں جتنی اس کے لیے کھلیں گی اتنی کسی اور شخص کے لیے نہیں کھل سکتی۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، آپ کا رب بڑے ہی کرم والا ہے، بڑی ہی خیر والا اور بہت نوازنے والا ہے۔ لیکن اللہ کس کو نوازتے ہیں؟ جو اس راستے سے چلتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ سب کو سلوشن دیتا ہوں، حل دیتا ہوں، مسائل کو ڈسکس ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف اب بھی لوٹ آئیے،
اور اللہ کی طرف لوٹنا کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. تیرا ایک رب ہے، وہ رب قادر و قدیر ہے، وہ رب رحمان و رحیم ہے، وہ رب الملک القدوس ہے، وہ رب زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ رب یہدی الیہ من اناب، وہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. وہ رب بڑے کرم والا ہے. اس کی طرف لوٹنا کیا ہے؟ وہ رب چند باتوں پر خوش ہوتا ہے، وہ رب چند باتوں پر ناراض ہوتا ہے. وہ رب جس طرح سے رحمان الرحیم ہے، اسی طرح سے ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. وہ رب جس طرح سے یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہوں کو جیسے معاف کر دیتا ہے، وہی رب ہے. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرین. جو بندہ ایمان کے ساتھ، ایمان کے معاملے میں کفر کی راہ اختیار کرے گا، اللہ اس کے صالح اعمال کو بھی ضائع کر دیں گے. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے پھر بندہ اس بات پر، ایک عقل مند، ایک باشعور، ایک نوجوان، ایک سمارٹ یوتھ سے تعلق رکھنے والا بندہ، وہ کیا سوچتا ہے کہ میرے رب کی یہ خوشنودیاں مجھے کہاں سے پتہ چلیں گی؟ میرے رب کی یہ ناراضگیاں کن کاموں میں ہیں، میں کیسے سیکھ پاؤں گا؟ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. آؤ اپنے رب کو پڑھو، آؤ اپنے رب کے فرمان کو پڑھو. تم یہ فرمان پڑھو گے تو تم پاؤ گے، اس میں اپنا ذکر پاؤ گے، اس میں اپنا ذکر پاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء کی آیت 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یقیناً بلا شبہ تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی گئی ہے، ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، جس میں تمہارا ذکر ہے. تمہارے ذکر میں تمہاری شان و شوکت ہے، تمہاری حقیقی بلندی کامیابی ہے، جس میں تمہارے لیے فلاح کا اس دنیا میں بھی راستہ ہے، اس دنیا میں بھی راستہ ہے. اور اس اعتبار سے بھی تمہارا تذکرہ اس میں ہے کہ تم زندگی میں جس عمر کے مرحلے میں ہو، جن احوال میں بھی ہو، قرآن تمہیں گائیڈ کرے گا. تمہیں یوں لگے گا کہ میں زندگی کے جس بھی مقام و مرحلے میں ہوں، وہ بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، وہ پکی عمر ہو، وہ بڑھاپے کے آغاز ہو، وہ بڑھاپا ہو، کوئی بھی ہو. آپ بچوں والے ہیں، آپ بچوں والے نہیں ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، آپ غیر شادی شدہ ہیں، آپ مرد ہیں، آپ خاتون ہیں، آپ کا لیبر سے تعلق ہے، آپ باس ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں ہیں. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تم سب لوگوں کا ذکر قرآن میں ملے گا، تمہیں اپنا تذکرہ ملے گا. اور پھر جب تمہیں اپنا ذکر ملے گا تو اس کے بعد کیا ملے گا؟ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. سورہ اسراء کی آیت 9 میں اللہ نے فرمایا، پھر جب تمہیں تمہارا تذکرہ ملے گا تو پھر یہ قرآن تمہیں چلائے گا اس راہ پر جس سے مضبوط کوئی راہ نہیں ہے. انبیاء اور رسول کے واقعات کو کیوں قرآن میں بیان کیا گیا؟ یہ کانوں کا چسکا نہیں ہے، یہ صرف معلومات نہیں ہے، یہ صرف ہسٹری نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے یہ اس کا نزول، وہ اس کو سکھانا صرف محض نہیں ہے، بلکہ انبیاء اور رسل کے واقعات میں ہم اور آپ ہیں. اور اس طرح سے ہیں کہ آپ اگر خود کو تلاش کرنا چاہیں، آپ کو انبیاء کے واقعات میں خود آپ کا اپنا وجود، خود آپ کی اپنی ذات یا تو انبیاء کی طرف ملے گی یا انبیاء کے مخالفین کی طرف ملے گی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے تو آپ یا تو اپنی صفات کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں، ان کے اصحاب میں، ان کے پیچھے چلنے والوں میں ہوں گے، یا آپ فرعون، قارون اور حامان کے ساتھیوں میں کھڑے ہوں گے. یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے، واللہ مرد و خواتین اپنے آپ کو محسوس کریں گے، حیا والے محسوس کریں گے کہ میں یوسفوں کی صف میں ہوں، اور بے حیا محسوس کریں گے، یقین کریں گے کہ میں زلیخا اور اس کے ساتھ کی وہ جو ناہنجار اور بے حیا خواتین تھی، میں ان کی صف میں ہوں. فیہ ذکرکم، یہ تمہارا تذکرہ ہے. ہم ذکر کر رہے تھے ایک مسلمان الحاد کی طرف سفر جو کرتا ہے اس کے 5 مراحل کیا ہیں. سب سے پہلا مرحلہ، اب آپ کو تھوڑی سی سمجھ شاید آ رہی ہو کہ کس طرح سے اور کیوں اتنی شدت سے ہم سب سے ہمارے وہ علم کی سپلائی لائن کو کاٹا گیا،
ہمیں منقطع کیا گیا علم وحی سے، اہل علم سے، علماء کے حلقات سے، علماء کی صحبت سے، علماء کے قریب بیٹھنے سے۔ ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کتنا سخت وار ہے۔ جب یہ وار کامیاب ہو گیا، اس کے بعد تو ایسے ہی ہے کہ ایک جانور کے گلے پر چھری چل گئی، اب کتنا ٹائم وہ تڑپنے میں لیتا ہے، جان نکلنے میں کتنا وقت لگتا ہے، بس اتنا ہی وقت ہے۔ اگر آپ علم وحی سے منقطع ہو گئے، اس کے بعد آپ کا دم کہاں، کس گمراہی میں، کس اللہ کی نافرمانی میں، اور کہاں کس گڑھے میں آپ کی موت، گمراہی کے کس گڑھے میں آپ کی موت ہو، بس آپ کا دم نکلے گا۔ باقی علم وحی کے انقطاع کے ساتھ آپ کی روحانی، آپ کی ایمانی موت تو واقع ہو چکی ہے، چھری تو چل چکی ہے۔ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں، علم وحی کا سلسلہ جوڑیے۔ جب آدمی علم وحی سے منقطع ہوتا ہے تو اس کے بعد اگلا نفسیاتی خلا اس میں پیدا ہوتا ہے۔ نفسیاتی خلا کا مطلب کیا ہے؟ پچھلے جمعے میں ہم نے کچھ بیان کیا تھا، آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ سائیکولوجیکل وائڈ کس کو کہتے ہیں؟ سائیکولوجیکل وائڈ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اس علم وحی سے دور ہوا، اور یہ علم وحی کیا ہے؟ جس کی بنیاد ایمانیات ہیں، جس کے ارکان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ، جس کی بنیاد یہ ہے۔ اب وہ بندہ جو علم وحی سے، قرآن اور حدیث کو سیکھنے سے منقطع ہو گیا، اس کی یہ بنیاد ختم۔ جب بنیاد ختم تو نہ جنت کی امید، نہ جہنم کا خوف، نہ آخرت پر ایمان۔ یہی چیزیں نا جو ہمیں باندھ کے رکھتی ہیں، یہی چیزیں نا جو ہمیں بیلنس رکھتی ہیں، یہی چیزیں ہیں نا جو حلال، جو نیکی، جو خیر، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حیا پر ہمیں ابھارتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں۔ یہی چیزیں ہیں۔ جب میرے نوجوان بھائیوں، میرے بچوں، چھوٹی عمر کے لوگوں، بڑی عمر کے بھائیوں بہنوں، جب یہ چیز ایمانیات آپ کی بنیادوں سے نکل جائیں گی تو پھر اس کے بعد کیا آئے گا؟ سب سے پہلے آئے گی آپ کے دل میں دنیا، پھر اس دنیا کی غلامی پختہ سے پختہ ترین ہوگی، اس کے بعد آئیں گی خواہشات، اس کے بعد آئیں گی شہوات، اور ان خواہشات و شہوات کے بعد آپ اپنے اندر ایک خلا محسوس کریں گے۔ ہم صرف جسم نہیں ہیں، ہم روح بھی ہیں۔ جسم کی خوراک تو آپ کو ملے گی، جسم کی لذتیں تو آپ حاصل کر سکیں گے۔ جب روح کی خوراک، غذا، اطمینان، سکون نہیں ملے گا تو یہاں نفسیاتی خلا پیدا ہوگا۔ پھر آپ کوئی چیز تلاش تو کریں گے نا، پھر آپ تسکین کے لیے، اس روح کی تسکین کے لیے کچھ تو کریں گے نا۔ یہاں پھر آپ کو ایمان کی راہیں بند کرنے کے بعد، علم کی راہیں آپ پر بند ہونے کے بعد، یہ نفسیاتی خلا میں آپ کے سامنے کیا آئے گا؟ آپ نے اپنے رب سے تعلق کو منقطع کر لیا، آپ کے پاس وقت نہیں ہے یہ جاننے کے لیے اور سننے کے لیے اور سیکھنے کے لیے کہ میرے رب نے، میرے خالق و مالک نے مجھے مخاطب کر کے قرآن میں کیا کہا ہے۔ آپ کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ جن پر مجھے تیار ہونا چاہیے قربان ہونے کے لیے، میرے والدین، میری اولادیں، نسلیں، مال و دولت، جسم و جان، جس ذات بابرکات اس مقدس ہستی پر قربان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ان سے جب آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا، اس خلا میں جب آپ چل رہے ہوں گے تو پھر آپ کے سامنے راہیں کیا کھلی ہوں گی؟ سوشل میڈیا، آپ کا فیس بک، آپ کا انسٹاگرام، آپ کا ٹک ٹاک، آپ کا پورا انٹرنیٹ، آپ کی براؤزنگ، پورنوگرافی، فحش مواد، برے دوست، بے پردگی، بے حیائی، فرینڈشپ کلچر، اور اس کے بعد جب آپ اس میں آگے بڑھنا شروع ہوں گے، ایک کے بعد اس سے بڑی بے حیائی، اس کے بعد اس سے بڑی بے حیائی، اس کے بعد اس سے بڑی بے حیائی، یہاں تک کہ آپ اس خلا کو پر کرتے کرتے
वहां पहुंच चुके होंगे। कभी आपको पता तब चलेगा कि जब आप पूरी तरह से दरिंदा बन चुके होंगे और आपके रगो पे में शहवत इस कदर सरायत कर चुकी होगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात की तवज्जो होगी, आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज की तलाश में होंगे कि मुंह काला करने की जगह और वक्त क्या हो सकता है। मेरे नौजवान भाइयों बहनों और छोटे और बड़े सबको मुखातब करता हूं, देखें आप इन मराहिल में कहां पर मौजूद हैं। अब शायद हमें समझ आए कि इस्लाम ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मक्की दौर में, मक्की सूरतों में वो इतना लंबा अरसा, 10 साल से कुछ ज्यादा का अरसा सिर्फ इस बात पर पुख्ता करने में क्यों लगाया कि लोगों तुम्हारा एक रब है, लोगों तुम्हारे रब ने जिंदगी और मौत को बनाया है, लोगों तुम्हारी एक आखिरत है, लोगों तुम सिर्फ इस दुनिया के नहीं हो, ये दुनिया तो तुम्हारा सफर है, ये तो राह गुजर है, ये तो एक पगडंडी है, ये तो एक बीज है जिसे तुम बो रहे हो। कल तुम्हें काटना है, कल तुम्हें अपने अमाल को देखना है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तुम्हारा एक एक जर्रे के बराबर अमल भी लिखा जा रहा है। जब इस पर तरबियत थी तो फिर कौन वजूद में आया? अबू बकर अस-सिद्दीक। कौन वजूद में आया? उमर अल फारूक। कौन वजूद में आया कि जिसको देखकर आसमानों के फरिश्ते भी हया करें? उस्मान ज़ुन्नूरैन। कौन वजूद में आया? वो शुजा, वो फकीह सैयदना अली रदियल्लाहु अन्हु। कौन वजूद में आए? अब्दुर्रहमान इब्न औफ। कौन वजूद में आए? अशरा मुबशरा। कौन वजूद में आए? बिलाल रदियल्लाहु अन्हु, सुहैब अर्रूमी। कौन वजूद में आए? सलमान अल फारसी। कौन वजूद में आए? अब्दुल्लाह, वो जो हिबर थे यहूदियों के, इब्नु सलाम। ये सारी उस आखिरत पर तरबियत का नतीजा था। और जिसने इनकार किया वो कौन थे? अबू जहल, अबू लहब, उमैया। वो कौन थे? इस्लाम की जड़ें काटने वाले और मिटाने वाले, लेकिन मिटा ना सके। जब आप इस नफ्सियाती खला में चलते हैं तो आपको ईमान की राहें तो आप पहले से मसदूद कर चुके हैं, और उसके बाद फिर ये शहवात का, ये दुनिया की गुलामी का, आगे बढ़ने का, अच्छी जॉब, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी जब इसके इर्द गिर्द घूमती है तो याद रखें, जब इतने फितने आपके पास होते हैं, आप सरवाइव करना आपका इतना आसान नहीं है। आपके चारों तरफ बीमारियां हों, आप अकेले सेहतमंद हो, आपके पास कोई प्रोटेक्शन ना हो, आपने मुंह पे मास्क ना लगा रखा हो, या आपने वो वैक्सीन ना ले रखी हो, या आपने अपना तिब्बी निजाम और दिफा मजबूत ना कर रखा हो, एक बीमारी से बचेंगे, दूसरी से बचेंगे, तीसरी से बचेंगे, चौथी से बचेंगे, लेकिन चारों तरफ से जब ये वबाएं हमला करेंगी बच नहीं सकोगे। जब आपने अपने ईमान को मजबूत ना किया, आखिरत को कमजोर कर दिया, तो फिर क्या क्या फितने हैं? शहवात के फितने, बदनजरी के फितने, बेहयाई के फितने। आप अगर पाकीज़ा भी होंगे, लोग आपको आपकी पाकदामनी पर रहने नहीं देंगे। क्या बाईद है, आपकी पाकदामनी, इंसान है, कमजोर है, आपकी पाकदामनी आपके फेसबुक पर आने वाली एक सजेशन से सारी की सारी टूट कर बिखर जाए और आप बेहयाई की राह चल पड़े। ये कब होता है? कि जब इस तरह की चीजें नजरों के सामने आए और आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई अच्छा माहौल नहीं, कोई अच्छी सोहबत नहीं, अहले इल्म के हलकात नहीं, वो क्लासेस नहीं जिसमें ये पढ़ा जाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल इंसान मा गुर्रका बिरब्बिकल करीम। ये सब जब आपसे टूटा हुआ, जब आपसे रूठा हुआ, जब आपसे मुनकते है, तो फिर कोई ताकत दुनिया की आपको बचा नहीं सकती इस बेहयाई की दलदल में गिरने से। उसके बाद क्या होता है? ये सिर्फ बेहयाई नहीं है, ये सिर्फ शर्मनाक और बेहुदा और फहश मवाद नहीं है।
اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آتی ہے جو اس سے بھی خطرناک ہے. میرے نوجوان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اگلی چیز اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. الا وهو الشبہات، الا وہی الشبہات. خبردار ہو جاؤ، اس کے بعد جس چیز میں تم داخل ہونے والے ہو وہ ہے شبہات، ڈاؤٹس. کس کے بارے میں؟ دین کے بارے میں، دین کی تعلیمات کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ آخرت کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ ارکان اسلام اور ارکان ایمان کے بارے میں. اور کس کے بارے میں؟ اللہ کی قسم، اللہ کی ذات کے بارے میں. کون اللہ، کہاں اللہ. پھر جب اس لائن پر چلو گے تو پھر اس کے بعد شہوت نے اتنا بیڑا غرق نہیں کیا ہوگا، اتنی تباہی نہیں کی ہوگی جتنی یہ فتنوں کی گھڑی اور فتنوں کی یہ راہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. اس کے بعد پھر کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں. جسم شہوات کی نظر ہو گیا اور روح شبہات کی نظر ہو گئی، اور تم دیکھنے کو انسان ہو. پھر بندہ دیکھنے میں انسان رہتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ جانوروں کی طرح کے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں کہ جانوروں میں بھی اپنے رب کی پہچان موجود ہے. یہ بندہ ایسا حیوان بن گیا، یہ بندہ حیوانوں سے اتنا آگے نکل گیا کہ اپنے رب کی پہچان تو دور کی بات ہے، اپنے رب کی ذات کا انکار کر بیٹھا. دیکھیں، پکڑیں اپنے آپ کو، اپنی بیماری کو پہچانیں. آپ کہاں چل رہے ہیں؟ آپ کے موبائل میں کیا چل رہا ہے؟ مرد بھی دیکھیں، بہنیں بھی دیکھیں، مرد و خواتین دیکھیں، بیٹے دیکھیں، بیٹیاں دیکھیں. آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے موبائلوں پر اتنے پاسورڈ لگانے کی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اس بات پر خفا ہونے کی کہیں کوئی میرا موبائل نہ دیکھ لے؟ اگرچہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی اس طرح کی چیزوں میں دخل اندازی کرے، لیکن میں جب اپنی جگہ پر پاک ہوں تو کوئی اگر میرے موبائل کو دیکھ بھی لے گا تو کیا دیکھے گا؟ میں تنہائی میں اتنی دیر تک موبائل کے استعمال میں کیا کر رہا ہوتا؟ یاد رکھیں، آپ کو لوگ دیکھیں گے، آپ کو لوگ، آپ کے گھر والے دیکھیں گے، کچھ کہیں گے نہیں لیکن بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے یہ بچہ، یہ نوجوان، یہ مرد اور خاتون اگر اتنے گھنٹے موبائل کے استعمال میں ہے، اسکرین ٹائم اس کا اتنا زیادہ ہے، تو وہ کیا کر رہا ہوگا. جبکہ اس کی حالت کا پتہ ہوگا، نہ یہ طالب علم ہے، نہ اس کا میدان ریسرچ ہے کہ یہ رات دن پڑھتا رہے، نہ کتابوں سے اس کا شغف ہے، نہ اس کا اہل علم سے تعلق ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور گھر کے کام بھی کرنا اس کے لیے بوجھل ہو جاتا ہے، اور یہ شخص اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا نہیں ہے، نماز تک نہیں پڑھتا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا اپنے موبائل کا استعمال، وہ استعمال آپ کو اپنے رب سے، آپ کی آخرت سے، اور آپ کی حیا سے، آپ کے معاشرے سے، آپ کے والدین سے، آپ کی اولاد سے، تعلقات سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے دور لے جاتا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس سوالات آتے ہیں. ایک ہی بیڈ کے اوپر چند انچ کے فاصلے پر لیٹے ہوئے دو شوہر اور بیوی، ان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے، اور وہ شخص جو ان میاں بیوی سے کوسوں دور ہوتے ہیں، وہ شخص بیڈ پر لیٹے ہوئے بھی ان کے قریب ہوتے ہیں. یوں رشتوں میں دراڑیں آتی ہیں. خواتین شکوہ کرتی ہیں، ہمارے شوہر بد نظری، بے حیائی میں بہت آگے بڑھ چکے، خواتین سے تعلقات، حرام رشتے پورے شواہد کے ساتھ موجود ہیں. یہ ایک خاتون، دو، تین، چار کی بات نہیں کر رہا ہوں، بے شمار. چند لوگ بچے ہوں گے اور صرف
بیویوں کی طرف سے شوہروں کا یہ شکایت کرنا نہیں ہے. شوہر بھی کئی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہماری بیویاں ہمارے علم میں ہیں کہ کرپشن کی راہ چل رہی ہیں، خائن ہیں، حرام تعلقات میں ہیں، بد نظری میں ہیں. ہمیں معلوم ہے، بات بھی ہو چکی، اور اللہ کی قسم ڈوب مرنے کا مقام تو وہاں پر ہے جب کسی کی اولاد یہ کہے ہمارے والدین حرام تعلق میں ہیں. شیخ صاحب بتائیے کیسے اس کا حل کر سکتے ہیں؟ اب یہ خواب نہیں رہے، اب یہ باتیں دور کی نہیں رہی، اب اس معاشرے میں ہے. کیوں ہے؟ خود کلہاڑی ماری، خود ہم نے اپنی اس تہذیب کو چھوڑا جو تہذیب حیا پر مبنی تھی. ہم نے خود اپنے اس کلچر کو چھوڑا جو علم کی بنیاد پر تھا، جو قال اللہ وقال الرسول کی بنیاد پر تھا. شبہات کے یہ فتنے، اس دوسرے نفسیاتی خلا میں، شہوات کے فتنوں میں گرا ہوا یہ بندہ شبہات کے فتنے میں، ڈاؤٹس کے فتنے میں جب داخل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے ذہن میں جو ڈاؤٹس ڈالے جاتے ہیں، جو شکوک و شبہات اس کے ذہن میں آتے ہیں، اب یہ شخص، اس کی مردہ روح تھوڑی سی رمق اس میں بھی باقی ہوتی ہے، تھوڑی پھڑپھڑا رہی ہوتی ہے، آخری لمحات میں ہوتی ہے وہ، اور اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے ان کے جوابات اللہ کے بارے میں، شکوک و شبہات، اس کے جوابات اس کو ملنے تھے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. جوابات تو یہاں ملنے تھے، لیکن یہ جوابات لینے کس کے پاس چلا گیا؟ ان بھیڑیوں کے پاس جو کبھی دین کا لبادہ اوڑھ کر حدیث مصطفیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، منکرین حدیث ہیں. وہ کبھی جو اپنی مرضی کے حدیث کو لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا. وہ کہ جو اپنی منمانی کی بغیر علم کے اٹھتے ہیں، تشریحات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ وہ نادان بھی جن کا جب دل چاہتا ہے کبھی یہاں پورٹل کھول دیتے ہیں، کبھی یہاں پورٹل کھول دیتے ہیں. دین کو مذاق بنا کے رکھ لیا. قرآن کریم کی من مانی تفاسیر نہیں، کوئی بندہ کیمسٹری نہیں جانتا، وہ کوئی تفسیر کر ہی نہیں سکتا. یاد رکھیے، صراحتاً کہہ رہا ہوں، مان لیجئے، آپ اس کو پوری طرح سے شواہد کے ساتھ جان لیجئے، نیوٹرل ہو کر تحقیق کر لیجئے، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے یہ سب دین کے معاملے میں درندے ہیں. آپ کو اس جگہ پر لا چھوڑیں گے جہاں شکوک و شبہات کے علاوہ آپ کے ذہن میں دین کی کوئی اور تصویر نہیں ہوگی. یہ دین بڑا مقدس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ، میری اولادیں، نسلیں آپ کی ناموس پر قربان، ہمارا مال و دولت، جسم و جان آپ کی ناموس، عزت، احترام پر قربان. غور کیجئے اس حدیث پر. آپ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس لیے کہ انبیاء جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ درہم و دینار، مال و دولت، زمین و جائیداد نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں. اور جو علم کے ورثاء ہیں وہ انبیاء کے ورثاء ہیں. یہ انبیاء کی فیملی ہے. اللہ کی قسم یہ حقیقی اہل بیت ہے، یہ حقیقی اہل بیت ہیں. کبار بڑے علماء مفسرین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے اہل بیت ان کو شمار کیا ہے جو آپ کی وحی کے مطابق زندگی گزارنے والے اور اس کے مطابق آگے بڑھنے والے اور علم سے آراستہ پیراستہ لوگوں کو سکھانے والے ہیں. اہل علم نے کہا یہ ہے اصل اہل بیت. اور اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی پشت مبارک سے بھی ہو، آپ کی نسل سے بھی ہو، لیکن جو اس راہ پر نہیں ہوگا وہ آپ کی جنریشن سے ہونے کے باوجود اہل بیت میں ہونا تو دور کی بات ہے، وہ تو مسلمانوں میں بھی شامل ہونا اس کا مشکل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آئیے لوٹ آئیے یاد رکھیے ایک بات، ایک حقیقت. اگر آپ
اپنے ایمان کی بنیاد پر علم کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو بے حیائی، شہوات اور شبہات کے اس سمندر سے، اس دلدل سے نکلنے کی دعوت نہیں دیں گے، اللہ کی قسم آپ بے حیا لوگوں کی، شہوت پرست لوگوں کی اور شبہات اور دین کے بارے میں شکوک پھیلانے والے لوگوں کی دعوت کا نشانہ ضرور بنیں گے، ان کی دعوت آپ تک ضرور پہنچے گی۔ یا آپ دین کے داعی ہیں یا آپ ان سارے درندوں کے نشانے پر ہیں۔ دو چیزیں ہیں، بچنا چاہتے ہو راستہ یہی ہے، بچنا چاہتے ہو، اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہو تو کوئی راستہ نہیں اس کے سوا، صرف اور صرف یہی راستہ ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آؤ لوٹو، اور اس طرح سے لوٹو کہ دوڑو اللہ کی طرف اور رجوع کرو اللہ کی طرف، اور اسلام کو پھر سے قبول کرو اور اسلام کی تعلیمات کے لیے اپنے آپ کو لگا دو، کھپا دو، اور خود بھی اپنی کیور اور شفا بھی حاصل کر لو اور لوگوں کو بھی شفا دینے والے بن جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ صفحہ بنا لیجئے،